آصف جاہ کا اصل نام مرزا ابو الحسن تھا۔ یہ اعتماد الدولہ مرزا غیاث بیگ کا لڑکا، ملکہ نور جہاں کا بھائی اور ملکہ ممتاز محل کا باپ تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کا دستراز سپہ سالار اور وزیر بھی تھا۔ جہانگیر نے مختلف مراتب و مناصب سے ترقی دے کر 1625 عیسوی میں لاہور کا گورنر بنایا اور 7000 ذات اور 7000 سپاہ کا منصب اور آصف جاہ کا خطاب دیا۔ آصف جاہ کی سنِ پیدائش کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ بہرحال یہ آصف جاہ وہی ہے جس کی ہمت و تدبیر سے شاہ جہاں کو ہندوستان کے تخت پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ اس نے جہانگیر کی وفات کے بعد اپنی بہن ملکہ نور جہاں کو فوری طور پر نظر بند کر لیا اور شہزادہ داور بخش کو ہندوستان کا برائے نام بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھا دیا تاکہ سلطنت کے دوسرے دعوے دار نہ پیدا ہوں، کیونکہ اس وقت شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں دکن میں تھا۔ اگر آصف جاہ ایسا نہ کرتا تو شاہ جہاں کو ہندوستان کا تخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں پیش آتی۔ شاہ جہاں اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ آصف جاہ کا احسان مند رہا اور ہمیشہ بزرگوں کی طرح آصف جاہ کی عزت و تکریم کرتا رہا۔ بادشاہ نے اس کو لاہور کے علاوہ ملتان کا گورنر بھی بنایا اور 7000 منصب سے بڑھا کر 8000 منصب عطا کیا اور کچھ عرصہ کے بعد 9000 منصب اور 9000 سوار عطا کیا۔ اس وقت یہ جلیل القدر منصب و عروج و اقتدار کوئی دوسرا شہزادہ یا تیموری امیر حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس کے علاوہ آصف جاہ کو 50 لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر بھی دی۔ آصف جاہ اس عہد شاہی کا امیر الامراء تھا۔ اس کی تنخواہ آج کل کے حساب سے 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ سالانہ تھی۔ اس کی دولت کا کچھ شمار نہ تھا۔ اس کے تمام عزیز و اقارب اور بیٹے حکومت کے اعلیٰ عہدوں اور منصبوں پر فائز تھے۔ وہ بادشاہ سے اکثر کہا کرتا کہ روپیہ جمع کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ فرزندوں اور قرابت داروں کی عمر آسائش و آرام سے گزرے، اور چونکہ میرے سب عزیز مراحم خسروانہ سے خوشحال ہیں، اس لیے میری تمام دولت اور جاگیر حضور ہی کی ہے۔ اس نے ایک وصیت نامے کے ذریعے اپنا سب مال و زر بادشاہ پر نثار کر دیا۔ آصف جاہ اپنے باپ اعتماد الدولہ کی طرح ٹھوس علمی قابلیت کے مالک تھا، لیکن فن تعمیرات میں اسے خاصی دلچسپی تھی۔ اس نے 20 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک عالی شان حویلی لاہور کے میدان نخاس میں تیار کرائی۔ یہ میدان نخاس دہلی دروازہ کے باہر تھا، جہاں آج سرائے سلطان، لوہا بازار، لنڈا بازار اور شہید گنج واقع ہے۔ اس حویلی کے اندر مسجدیں، حمام، دفاتر، تالاب، حوض، فوارے، زنانہ و مردانہ محلات تھے۔ آصف جاہ کی زندہ یادگاروں میں کشمیر کا نشاط باغ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے۔ یہ باغ شالامار باغ کشمیر کے جنوب کی طرف کچھ فاصلے پر جھیل ڈل کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے 12 چبوترے ہیں جو برج آسمانی کے طرز پر بنے ہوئے ہیں۔ جھیل ڈل کے مشرقی ساحل سے بتدریج پہاڑ کی بلندی تک چلے گئے ہیں۔ آصف جاہ کی وفات 1641 عیسوی میں ہوئی اور بادشاہ کو اس سے بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے آصف جاہ کے بڑے بیٹے شائستہ خان کو، جو بہار کا گورنر تھا، ماتمی خلعت اور فرمان تسلی بھیجا اور حکم دیا کہ آصف جاہ کو جہانگیر کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ مقبرہ کے چاروں طرف ایک بلند 4 دیواری کے اندر ایک باغ بنایا جائے اور اس کی تربت پر ایک ایسا عالی شان گنبد تعمیر کیا جائے جو اس کے نام کی طرح بلند ہو۔ چنانچہ 4 سال کے عرصہ میں 20 لاکھ کی لاگت سے مقبرہ آصف جاہ تعمیر ہوا۔ لاہور میں آصف جاہ کا مقبرہ ایک عظیم تاریخی عمارت ہے، لیکن انقلابی زمانہ سے اس کی صورت اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ چند واقف حال لوگوں کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کی تر و تازگی کا پہلے کیا عالم تھا اور اب کیا رہ گیا ہے۔ بنانے والوں نے اسے کس محبت اور دل سوزی سے بنایا اور سنوارا تھا، لیکن بگاڑنے والوں نے اسے کیسے بے دردی سے تاراج و پامال کر دیا۔ آصف جاہ کا مقبرہ فرش سے گنبد تک سفید سنگ مرمر کا تھا۔ مقبرہ کے اندر کا فرش، باہر 8 پہلو چبوترا کا فرش، قبر کا تعویذ، حوضوں کے کنارے، یہاں تک کہ عالی شان دروازے کی ڈیوڑی کا فرش بھی سنگ مرمر کا تھا۔ مقبرہ کے 8 دروازے اور 8 دہلیزیں اور باہر مرغولوں پر ہر جگہ سنگ سرخ اور اس کا دور یا کانسی کا کام تھا۔ مقبرہ میں سونے چاندی کی قندیلیں اور بیش قیمت جھاڑ فنوس تھے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک حافظ خانہ، ایک مطبع خانہ اور چند دیگر مکانات تھے جن میں محافظ رہا کرتے تھے۔
جب پنجاب کی حکومت سکھوں کے قبضے میں آئی تو انہوں نے پتھر کے لالچ میں یہ تمام عمارتیں گرا دیں اور سونے چاندی کا سامان لوٹ لیا۔ قبر کے تعویذ کو چھوڑ کر جس پر باری تعالیٰ کے 99 نام اور قرآنی آیات کندہ تھیں، سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا بھی اس پر نہ رہنے دیا۔ عمارت کو بالکل کھنڈر بنا دیا اور اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے حضوری باغ، لاہور کی بارہ دری اور دربار صاحب امرتسر کی تعمیر کے وقت اس عالی شان عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ مقبرہ کے چاروں طرف ایک خشت پہلو نہر مقبرہ کے گرد چکر لگاتی تھی۔ 1880 میں گورنمنٹ پنجاب نے رائے بہادر، کنہیا لال اور ایگزیکٹو انجینئر کی زیر نگرانی اس مقبرہ کی کچھ مرمت کروائی، جس کے نتیجہ میں یہ روبدار اور پرشکوہ عمارت گرنے سے بچ گئی اور اب تک حوادث زمانہ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ مغلوں کے دور میں تعمیر شدہ یہ عمارت بادشاہ اور رعایا دونوں کی نظروں میں اس کی شخصیت کی قدر و منزلت کی علامت ہے، جو آصف جاہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔